بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 112، آیت نمبر ہے 94 اور 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنیفا وما كان من المشرکین۔ فمن افترا، پس جو شخص باندھتا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کاذبا، جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد جس نے بھی اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ وہ ہیں جو ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اللہ نے سچ کہا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا۔ بات ہو رہی تھی ملت ابراہیمی کی۔ یہود نے کہا ہم ملت ابراہیمی پر ہیں چونکہ ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، کل جو ہم نے بات پڑھی ہے، اور مسلمانوں تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، اس لیے تم ملت ابراہیمی پر نہیں ہو، کیونکہ ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ اللہ رب العزت نے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، یہ وضاحت کی کہ اونٹ کا گوشت ملت ابراہیمی پہ حرام نہیں تھا، وہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی وجہ سے نظر مانی تھی، اور اس نظر کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر، نہ کہ قوم پہ، صرف اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی بندہ کوئی حلال چیز اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے یہ ساری وضاحت اتار دی، اس وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے یا اس کا دودھ حرام ہے، تو گویا وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اللہ نے پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا، تورات بعد میں نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے تھے، تورات کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، تورات کے اندر یہ بات نہیں۔ اتنی ساری وضاحت کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے اونٹ کا گوشت حرام ہے چونکہ ملت ابراہیمی پر تھا، تو وہ گویا کیا کر رہا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ تو بہرحال کسی بھی انسان کو اسے ہمیں یہ پتہ چلا یہ اختیار قطعاً نہیں ہے اپنی طرف سے ایک چیز کو حلال کر لیں دوسری کو حرام کر دیں۔ کسی کے پاس اختیار، کسی عالم کے پاس بھی اختیار نہیں، کسی امام کے پاس بھی اختیار نہیں، چاہے وہ اس امت کا سب سے بڑا اپنے آپ کو امام سمجھتا ہو یا لوگ اسے اس صدی کا سب سے بڑا امام سمجھتے ہوں، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک چیز حلال تھی شریعت میں اس کو حرام کر دے، یا شریعت میں چیز حرام تھی اس کو حلال کر دے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ اور پھر اس کو یہ کہنا کہ یہ اللہ نے کیا، یہودیوں کا یہ شیبہ تھا کہ انہوں نے کہا یہ اللہ نے کیا، تو یہ گویا اللہ پر جھوٹ باندھ ہے۔ ایک حلال چیز کو حرام کہہ دینا اور دوسرا اللہ پہ جھوٹ باندھ دینا، یا حرام چیز کو حلال کہہ دینا اور دوسرا اللہ پہ جھوٹ باندھ دینا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ تو بالاولیٰ جہنم ہوگا۔ تو بہرحال قل صدق اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیں اللہ نے سچ کہا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، اللہ نے سچ کہا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا،
آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ اس آیت کے اندر ایک بڑی بات قابل غور ہے، یہود جو تھے، یہودی اس دور میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں، خیر آج بھی ایسے ہی ہیں، نہ وہ بت پرست تھے نہ وہ قبر پرست تھے۔ یہودی بتوں کی عبادت نہیں کرتے، بتوں کی عبادت مشرکین مکہ میں کرتے تھے۔ مدینہ میں یہود تھے، یہود بتوں کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ یہودی قبر پرست بھی نہیں ہیں۔ پھر یہودیوں کی بات میں اللہ بار بار یہ کیوں فرما رہا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے؟ اللہ توحید کو بیان کر رہا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، ہمارے ہاں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ شرک سے مراد یہ ہے کہ کوئی مورتی بنا لو، اس کو پوج لو، یہ شرک ہے۔ یا ہم سمجھتے ہیں شرک یہ ہے کسی قبر میں سجدہ کر لیں، کسی غیر اللہ کو سجدہ کر دیں، یہ شرک ہے۔ ہم بھی شرک اسی کو سمجھتے ہیں، اس سے آگے نہیں ہے۔ اب یہودی یہ دونوں کام نہیں کرتے تھے، تو قرآن نے یہودیوں کو مشرک کہا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے علاوہ وہ بھی شرک کرتے تھے۔ ان کا شرک کیا تھا؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقہ یہودی تھے اور اہل کتاب میں سے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول ہم نے یہ کام تو نہیں کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے، اے اہل کتاب کی جماعت، تم نے اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے جو وہ پادری شادری ہوتے ہیں ان کو رب بنا لیا تھا۔ کہا اللہ کے رسول ہم نے یہ کام تو نہیں کیا۔ اب یہودیوں کا شرک نوٹ کریں، ان کا شرک کس قسم کا تھا؟ قرآن نے کہا تم نے اپنے مولویوں کو، درویشوں کو، پادریوں کو رب بنا لیا۔ اب عدی بن حاتم اہل کتاب تھے، اسلام لانے سے قبل، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے یہ کام تو نہیں کیا، ہم تو ان کو رب نہیں سمجھتے تھے، ہم اپنے مولویوں کو رب نہیں کہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے تم اپنے مولویوں کو رب کہتے ہو، تمہارا یہ شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ایسی نہیں ہے کہ تمہارا مولوی یا پادری یا درویش وہ یہ کہے یہ چیز حلال ہے تم حلال سمجھتے ہو، یہ چیز حرام ہے تم حرام سمجھتے ہو؟ میں کہا ایسا ہی ہے، فرمایا یہی شرک ہے۔ اب یہود کا شرک یہ تھا کہ اپنے مولویوں کے کہنے پر، درویشوں کے کہنے پر، پادریوں کے کہنے پر حلال چیز کو حرام سمجھتے تھے، حرام چیز کو حلال سمجھتے تھے، اور اس کو قرآن شرک کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وما کان من المشرکین، وہ یہ شرک بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ شرک کی قسم ہے جس کو ہمارے معاشرے میں شاید شرک تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ صرف وہ قبر پرستی ہم سمجھتے ہیں شرک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ شریعت اسلامیہ میں ایک چیز حلال ہے اس کو حرام کہہ دے، یا شریعت اسلامیہ میں ایک چیز حرام ہے اس کو حلال کہہ دے، گویا اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ یہ شرک کیوں ہے؟ یہ شرک اس لیے ہے، حلال و حرام کا اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے، اس نے کسی اور کو دے دیا۔ اس کا امام یا اس کا مولوی یا اس کا جو بھی ہے وہ اسے کہتا ہے یہ چیز تیرے لیے حرام ہے، وہ حرام سمجھ لیتا ہے۔ میں نے کل بھی بات کی ہے، کھانا نہ کھانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک بندے کو چیز پسند نہیں ہے تو اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حلال چیز کو حرام کہہ دینا، یہ حرام چیز کو حلال کہہ کے کھا لینا، یہ گویا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کو شرک کرنا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے تو اس کی اتنی ساری وعید ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ چلے جائے، ایک چیز حرام تھی، اس کے مولوی نے، اس کے امام نے یا کسی نے اسے کہا نہیں حلال ہے ابھی کھا لو، اس نے کھا لیا، جس کے پیٹ میں ایک لقمہ چلا گیا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں اس چیز کی اتنی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا یہ مسئلہ بیان کیا کہ وہ یہ کام کرتے تھے، ایک اچھا بھلا اونٹ تھا اس کو حرام کر دیا یا کسی حرام چیز کو حلال کہہ دیا، فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ پھر ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل لحم نبتت من سحت فالنار اولی بہ، جو گوشت حرام پہ پلتا ہے، آدمی نے لقمہ کھایا، کھانا کھایا، وہ کھانا جسم میں جا کر جسم کا حصہ بن گیا، فرمایا جو جسم کا حصہ حرام پہ پلتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر ہی نہیں سکتا، اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینکے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پی رہے ہیں۔ ایک کوئی حرام چیز ہم کسی مولوی کے کہنے پر
حلال سمجھ کر کھا تو نہیں رہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں سودی، واضح پتہ ہوتا ہے یہ سودی کاروبار. نہیں جی، میرے پاس فتویٰ موجود ہے بھی کسی کے فتویٰ دے دینے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی. نہیں جی میرے پاس فتوے تو آج کل ویسے مل جاتے ہیں، 4 پیسے کسی کو دیں فتویٰ مل جائے گا. تو کسی کے فتویٰ دینے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی. یہ کام تو یہودیوں نے کیا تھا، اور قرآن اس کو جو ہے وہ شرک کہتا ہے. اس لیے ہمیں اس کی پرواہ کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ. پھر یہ ایک اگلی بات بھی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، اس کی کمائی بھی حرام ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بات بھی بڑی اہم ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں تو نہیں استعمال کر رہا، میں تو بیچ رہا ہوں. اب نشہ آور کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی نشہ آور چیز ہے، نشہ حرام ہے، حرام ہے. خواہ وہ گٹکا ہو، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو. ہم سب جانتے ہیں نشہ آور چیزیں کون سی ہیں. ایک نشہ آور چیز حرام ہے، آدمی اس کو اپنی دکان پہ رکھ کے بیچ رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں تو نہیں کر رہا، اس کی کمائی بھی حرام ہے. اور یہ واضح حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے دیکھا ہے ایسی ایک کریانے کی دکان دیکھی ہے، وہ ماچس بھی نہیں رکھتے تھے. اور میں نے پوچھا ماچس کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جی لوگ سگریٹ جانے کے لیے لے جاتے ہیں ہم سے، ہم ماچس بھی نہیں رکھتے. اس قدر پرہیز کر رہے ہیں کہ کہیں ہمارا نام ان چیزوں میں شامل نہ ہو جائے. ایک بندے نے نشہ آور چیز ہماری ماچس سے جلا کر استعمال کی ہے. یہ ان کا تقویٰ ہے. یہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. اللہ روزی بند نہیں کرتا. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے، وہ پاکستان آیا، وہ اس نے بات کہی کہ یہ جو یوٹیوب کی کمائی ہے یہ حرام کی ہے. اور اس کے اندر اس نے ریزن یہ بیان کیا اس میں ایڈ آتے ہیں. اب ایک مشہوری آ رہی، مشہوری میں لڑکی ہے، تو یہ تو غلط بات ہے. اس لیے یوٹیوب کی کمائی جو ہے وہ حرام کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ملین کے اندر فالوور ہیں، اگر وہ یوٹیوب سے لینا چاہے لاکھوں روپیہ لے سکتا ہے. ہم بھی تو یہی سمجھتے ہیں یار لاکھوں روپے کی آمدنی آ رہی ہے، اگر میں نے یہ چیز چھوڑ دی میرا لاکھوں روپیہ رک جائے گا. ماہانہ لاکھوں روپیہ آ رہا ہے، اگر میں نے یہ چیز چھوڑ دی تو لاکھوں روپیہ تو میرا رک جائے گا. اس لیے ہمارے اندر وہ جو لالچ آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں آنے دو. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے روک دیا. اب کیا ہوا؟ وہ بھوکا مر رہا ہے؟ نہیں، بھوکا نہیں مر رہا. اس نے اپنی ویڈیو کے اندر بتایا کہ اس نے ایک کیمرہ 9 کروڑ کا لیا، اور 10 کیمرے لیے 9 کروڑ، یعنی ارب کے تو اس نے کیمرے لے لیے تقریباً. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من ترک شیئا للہ. جو بندہ اللہ کے لیے ایک چیز چھوڑ دیتا ہے، بظاہر بہت فائدہ تھا، ہزاروں روپے اس سے آ رہے تھے، لاکھوں روپے کی کمائی تھی، بزنس اس کا کروڑوں روپے کا چل رہا تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا یہ حرام ہے، اس نے اللہ کے لیے وہ چھوڑ دیا. اللہ یہ چیز ہے، اس کی کمائی حرام ہے، میں تیرے لیے چھوڑ رہا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں عوضہ اللہ خیر منہ، اللہ اس کو اس سے بہتر ضرور دیتا ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک یوٹیوب کی کمائی چھوڑی ہے، اللہ نے کتنا دیا اسے. آپ اندازہ لگائیں جو بندہ ارب روپے کے کیمرے لے سکتا ہے، اللہ اس کو کتنا دے رہا ہے. اللہ دے رہا تو وہ لے رہا ہے نا، عام بندہ کیوں نہیں لے سکتا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے حرام چھوڑ دیں تو اللہ ہمیں دیتا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک حدیث سنائی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ وقت تھے اپنے دور میں، بازار کے اندر گئے، ان کے پاس سواری تھی، وہ جو سواری کے اوپر کچاوا رکھا ہوتا ہے، تو بازار کے اندر رش زیادہ تھا. اپنے دور کے خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ جس کو کہتے ہیں، اپنے دور کے خلیفہ ہیں. سواری انہوں نے بازار کے باہر، مین بازار کے باہر روک دی، وہ اندر نہیں لے جا سکے رش ہونے کی وجہ سے. تو جس طرح ہم بائک وغیرہ، گاڑی وغیرہ باہر ہی پارک کر دیتے ہیں اس کو، تو انہوں نے ایک بندے کو کہہ دیا یہ میرا سامان ہے، یہ میری سواری ہے، اس کے اوپر یہ کچاوا ہے، اس کی نگرانی کرنا، میں ذرا اندر سے سامان لے کر آیا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں بازار میں گیا، جب میں واپس آ رہا تھا، میں نے دل میں سوچا یار جس بندے کو میں کھڑا کر کے آیا ہوں نا، اب اس نے میرا کام کیا ہے، میں اسے 2 دینار دوں گا بطور انعام کے، 2 سونے کے سکے بطور انعام کے دے دوں گا اس کو. اب علی رضی اللہ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں 2 سونے کے سکے دوں گا. لیکن وہ جو بندہ بازار میں کھڑا ہے باہر سواری کے پاس، اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا یار مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. اس نے وہ کچاوا اٹھایا، 2 دینار کا بیچ دیا. سواری وہیں پر بندھی رہی، کچاوا بیچ کے چلا گیا.
اب علی رضی اللہ عنہ واپس آئے، دیکھا سواری تو ہے، کچاوا کوئی نہیں۔ خیر وہ وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے بندے بھیجے، ہاں بھی پتہ کرو کس کو بیچا ہے۔ تو جس کو بیچا جہاں ملا اس سے پوچھا، اس نے کہا جی بندہ ایک آیا 2 دینار کا، مجھے بیچ گیا۔ علی رضا فرمانے لگے میں نے اس کے لیے 2 دینار حلال کے رکھے تھے، اس نے حرام قبول کر لیا، تھوڑا سا صبر کر لیتا تو 2 دینار میں اس کو اس کے حلال کی مزدوری دینے والا تھا، یہ پہلے ہی حرام کے لے کر چلا گیا۔ تو عین ممکن ہے ہم یہ کہیں یار یہ آ رہا ہے چلو حرام کا، لیکن آ تو رہا ہے، اللہ نے اس کے پیچھے اس سے زیادہ ہمارے لیے حلال کا رکھا ہو، اور تھوڑا سا ہم حرام کا لے کر اسی پر اکتفا کر لیں، اور اگر بالفرض مان لی یہ بات کہ حرام کا زیادہ مل رہا ہے، اس کے اندر برکت ہی نہ ہو۔ ہم بات کو دیکھتے ہیں تو بہت سارا راہ ہوتا ہے، لیکن مصیبتیں پریشانیاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور 10,000 ڈاکٹروں کو دے دیا، اتنے فلاں کو دے دیا، اتنے فلاں کو دے دیا، بچا کچھ بھی نہیں۔ تو ہو سکتا ہے تھوڑا آ رہا اس کے اندر برکت ہو۔ تو اس لیے یہ گویا ایک شرک ہے جس کو ہم صرف شاید گناہ تک سمجھتے ہیں، یہ گناہ سے بڑھ کر آگے ہے، یہ شرک تک ہے۔ اور یہودیوں کا یہی شرک تھا کہ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام سمجھ لیتے تھے اور حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیتے تھے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے حرام کو اور اس کی کمائی کو، کوئی بھی چیز حرام، ہم سب کو پتہ ہے حرام کیا چیزیں ہوتی ہیں، حرام کو اور اس کی کمائی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ضرور عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔